أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا مالک، خالق، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں ایسے احباب کو پیدا کیا جو دین کا درد رکھتے ہیں اور اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ آپ دیکھیے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گھر بار کے بارے میں سوچتا ہے، میرا گھر بن جائے، میرے بچوں کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ صبح سے شام تلک وہ اسی سوچ میں اور اس سوچ کو کارگر بنانے میں گزار دیتا ہے۔ اس سارے دورانیہ میں اللہ کو کتنا وقت دیا، اللہ کے لیے کس قدر اس نے سوچا، اپنی آخرت کے بارے میں کس قدر سوچا، اور پھر یہ سوچ کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا کہ جس گھر میں اللہ کی توحید کو عام کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دی جائے گی، جس گھر میں قرآن مجید کو عام کیا جائے گا، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کیا جائے گا، میں ایسا اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہوں۔ ایسی سوچ آج ہم میں ناپید ہو چکی ہے۔ دنیا سے ہماری سوچ شروع ہوتی ہے، دنیا پہ ہماری سوچ ختم ہوتی ہے۔ میں نے مرنا ہے، مر کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، میری زندگی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جانا ہے، میری اولاد کے بارے میں، میرے مال کے بارے میں، میرے رہن سہن کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں کل اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا، اس کے بارے میں ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے کہ ہماری سوچ کتاب و سنت کے قالب میں ڈھل جائے۔ ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ بیٹا
خوش نصیب ہے، اللہ اس کی محنت کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس کے یمین و یسار بنے، معاون بنے، ممد بنے، اللہ ان کو بھی دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ یہ گھر اللہ کا ہے، اور یقین جانیے جو اس کی عظمت کو جانتا ہے اس کے دل کی حیت و کیفیت کیا ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ من بنا مسجدن، جس نے مسجد کو بنایا للہ، اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے مسجد بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کے اسماء و صفات کو بیان کیا جائے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی تب ہوتا ہے جب مسجد کے مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض و غایت کے لیے، اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر، برادری کے اندر اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ مسجد بناتا ہے، اور پھر اللہ اس کو انعام کے طور پہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ گھر جنت میں بنائے گا جس طرح دنیا میں اس نے میرا گھر بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، آپ کا یہ طرز عمل، آپ کی سنت، آپ کی ادا ہمارے سامنے ہے۔ جب مدینہ میں آئے سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی وہ مسجد تھی۔ مومن مسلم مسجد کے بغیر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں گھنٹوں وہ اللہ کی یاد سے غافل رہے، مومن ہو یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر مسجد کی بنیاد رکھی، لوگوں کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا، آپ کا یہ اسوہ ہمیں بتلاتا ہے۔ لوگوں، جہاں رہنا ہو، جس محلے کے اندر رہائش اختیار کرنی ہو، جہاں پہ آباد ہونا ہو، وہاں ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا بھی سوچ لیں، اس کو بنانے کا بھی سوچ لیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ ہمارے لوگ تو بڑی جلدی یہ بات کہہ دیتے ہیں، پہلے بڑی مسجدیں ہیں، اتنی مسجدیں کیا کرنی ہے، اور اب تو اللہ ہم سب کو سمجھ دے، عقل دے، شعور دے، اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کی، ایمان کی محبت سے بھر دے۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس خطے میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ مسجدوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، جہاں لوگ مسجدوں کو گرانے کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں لوگ مسجدوں کو بے آباد کرنے کے بارے میں تگ و دو کرتے ہیں، حالانکہ مومن مسلم کی شان یہ ہوتی ہے وہ آباد کرتا ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کے گھروں مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے،
اور پھر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسجد بناتا بھی ہے، مسجد آباد بھی کرتا ہے، اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھروں کو بنانے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، مسجدوں کو پاک صاف کرنے کا حکم دیا، مسجدوں کو معطر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہ بڑی عظمت ہے۔ جس بندے کو اللہ اس چیز کے لیے چن لیتا ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اس سے بڑھ کر مسجد کی اہمیت کیا ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس کام پر مرکوز کر دیا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ پیغمبروں کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ یہ دونوں اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آج جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، جس کو مسجد کا خادم کہا جاتا ہے، لوگ اس کے لیے بڑے عجیب و غریب الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، توہین امیز، حقیر جانتے ہیں۔ لوگوں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم ان کی عظمت کو جان نہ پائے، ہم ان کی شان کو سمجھ نہ پائے۔ جو اللہ کے گھر میں اپنا دل لگا لیتا ہے، جو اللہ کے گھر کی صفائی پاکیزگی اور اس کی طہارت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم انسان نہیں ہے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ حقارت امیز کام ہوتا، اللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگاتے، اسماعیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگاتے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور جو اس طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ پیغمبروں کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اور مساجد ہوتی کس مقصد کے لیے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آج ہم اللہ کے گھروں کی عظمت کو پامال کرنے والے ہیں، اللہ کے گھروں کی شان کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کا گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کی توحید کو بلند کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی توحید کو عام کیا جاتا ہے، جہاں سے ہر بلند ہونے والی جو صدا ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر مبنی ہوتی ہے۔ آج ہم بناتے مسجد ہیں، آواز شرک کی لگتی ہے، بناتے مسجد ہیں، آوازیں بدعات کی، خرافات کی لگتی ہے۔ اللہ والو، اپنی اصلاح کرو، اللہ کے گھروں کے تقدس کو پامال مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کفار نے، مشرکین مکہ نے بتوں کو نصب کیا ہوا تھا، اللہ کے گھر کی عظمت کو پامال کیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے، بتوں کے چہروں پہ، مختلف حصوں پہ چھڑی مارتے ہیں اور فرماتے ہیں جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، کیونکہ باطل جانے والا تھا۔ یہ حق ہے۔ اللہ ایسی مساجد کو بنوائے گا، اللہ ایسی مساجد کو قائم کرے گا، اور پھر ایسی مساجد سے رب کے قرآن کی تلاوت عام ہوگی۔ اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، شریعت اسلامیہ کا پرچار ہوگا۔ اللہ انشاءاللہ مختلف علاقوں، مختلف خطوں، مختلف حصوں میں ایسی مساجد کو بنانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کرے گا۔ مسجدیں تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا، جو بندہ
ایک آیت یا دو آیتیں سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے، توجہ سے بات سنیے گا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں، اپنے محلے کے کسی گھر میں بیٹھ کر نہیں، کسی چودھری کے ڈیرے یا کسی حویلی میں بیٹھ کر نہیں، اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے اور آ کر ایک آیت یا دو آیتیں سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو حج مبرور کا اجر عطا کرے گا، مقبول حج کا اجر عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں، چوکوں چراہوں کو چھوڑ دو، گلیوں کوچوں کو چھوڑ دو، بازاروں کی زینت بننا چھوڑ دو، اللہ کے گھر میں دل لگانا سیکھ لو، یہ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا کرے گی انشاءاللہ۔ پیارے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک وَرَجُلٌ، ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ معلق رہتا ہے، دل اٹکا رہتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کا دل دنیا داری کے ساتھ، رونق محافل مجالس ایسی ہو جہاں رونقیں لگ جائیں، اور ایسی محافل مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، دل ادھر اٹکا رہتا ہے، ایمان دلوں میں نہیں رہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارا دل بھی مسجدوں میں نہیں لگتا، جبکہ مومن بندہ تو مسجد کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ اور جب دل مسجد کے ساتھ معلق رہے گا اور وہ یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھے گا کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر اپنی ذات کے بارے میں نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت میرا اللہ مجھے اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اللہ کے سائے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اصلاح کیجئے، اور پھر یہ قصد، یہ ارادہ لے کر اللہ کے گھروں میں آئیے۔ ہم نے نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہم رب کا قرآن بھی سیکھیں گے، دوہرے اجر لے کر جائیے۔ اب باوضو ہو کے گھر سے نکلیں گے، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کے ایک گناہ کو مٹا دے گا، آپ کے لیے ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب آپ اللہ کے گھر کے دروازے پہ آئیں گے، اپنی زبان سے نبی کی بتلائی ہوئی دعا پڑھیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں، ڈیروں پہ، حویلیوں میں، چوکوں چراہوں پہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت اللہ کے گھروں میں ملتی ہے۔ اور دعا کر رہا ہے اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، وضو کر کے تیرے گھر کی طرف آ گیا، دروازے پہ کھڑا ہوں، تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر جب اندر آتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، اور اگر نماز پڑھ کے وہیں انتظار میں دوسری نماز کے لیے رہتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا جب تک انتظار میں رہے گا نماز ہی میں رہے گا، نماز ہی میں رہے گا۔ اور پھر انتظار میں رہے گا، اللہ فرشتے مقرر کر دے گا، کیا کہیں گے اس بندے کے لیے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، ورحمہ، اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ باہر دعا کر کے آیا تھا، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، جہاں مسجد میں بیٹھا ہے اللہ کے فرشتے مقرر کر دیے گئے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحمت کر دے۔ اور جب نماز کے بعد ہم قرآن سیکھیں گے، نبی کی حدیث سیکھیں گے، نبی کی سنت سیکھیں گے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں
اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو آپس میں اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان، شریعت اسلامیہ کی تدریس کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کو ان پر نازل کرتا ہے، ان پر سکینت کو نازل کرتا ہے۔ فرشتے اس محفل کو، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جہاں رب کے قرآن کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے۔ فرشتے اس محفل کو، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اس مجلس کا وہاں ذکر کرتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، نبی کے فرمان کو سیکھنے کے لیے، انشاءاللہ یہ یقین پیدا کر لیجئے سکینت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، فرشتوں نے اس محفل کو، مجلس کو گھیر لیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس محفل کا تذکرہ فرشتوں کی محفل اور مجلس میں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم مسجد کی عظمت، مسجد کی جلالت، مسجد کی شان، مسجد کے تقدس کو سمجھیں، اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ محنت، جستجو، بھائی چارگی، اخوت، مودت کے ذریعے سے ان مساجد کو آباد کریں، اللہ کے مقرب بندے بنیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے نہیں۔ اگر ایک مسجد آباد ہوگی تو آباد کرنے والوں کو انشاءاللہ اجر ملے گا، ٹانگ کھینچنے والوں کو کیا ملے گا وہ خود سوچ لیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، مساجد میں ایسے امور مت کیجئے جس کے ذریعے سے نفرتیں پیدا ہوں، حسد اور بغض پیدا ہو، مساجد کی ترقی رک جائے، لوگوں تک حقیقی معنوں میں دین کی بات نہ پہنچے۔ ایسے امور سے بات آ جائیے اور مسجد کو آباد کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر ہماری وجہ سے ایک بندہ بھی اللہ کے گھر میں آنے سے رہ گیا اور ہماری واضح صریح خطا ہوئی تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہماری وجہ سے لوگ بد دل ہو کر، بدظن ہو کر تیرے گھر کو چھوڑتے چلے جاتے تھے۔ مساجد کو مومن آباد کرتے ہیں، اور پیارے رسول نے ایک معیار بتلایا، سنن ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، پیارے رسول نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مساجد آباد کرنے والے مومن، پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس لیے بھائیوں، مسجدوں کو خود بھی آباد کرنا ہے اور دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اللہ کرے یہ مسجد ایسی مسجد ہو جس میں کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھلائی جائے، لوگ آتے جائیں، سیکھ کر جاتے جائیں۔ یہ ایسا زبردست قسم کا مرکز بنے کہ اس کے نور کی کرنیں پھوٹ کر پورے علاقے کو منور کر دیں، روشن کر دیں۔ جہاں شرک ہے، جہاں بدعت ہے، جہاں خرافات ہیں، اللہ کی توحید کی کرنیں، کتاب و سنت کی نور کی کرنیں وہاں تک پہنچیں اور وہ شرک کے، بدعت کے اندھیرے ختم ہو جائیں اور یہ کرنیں عام ہو جائیں۔ پورا علاقہ جو ہے نہ صرف اللہ کی توحید سے منور ہو بلکہ معطر بھی ہو جائے۔ اللہ کے لیے بھائیوں،
ہر بات کو یہ مت کہہ کر دھتکار دیا کریں، نظر انداز کر دیا کریں کہ یہ اختلافی بات ہے، یہ فلانی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایشو رکھ دیا، کسی بات کو رد کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں اختلافی بات ہے۔ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ کو کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اگر میں یا میرے اکابر یا میری جماعت کے لوگ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، اپنے بڑوں کی طرف بلاتے ہیں، اپنے وڈیروں کی طرف بلاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہماری باتوں کو دیوار پہ دے ماریے، ہماری بات کو رد کر دیجئے، لیکن اگر ہم آپ کو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں، ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں لوگوں اللہ کی توحید کو مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ لبیک کہہ دو جو آپ نے بازاروں میں کہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ تو میرا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا محدود وقت دیا گیا تھا تو انشاءاللہ ابھی ہمارے جماعت کے بڑے شیخ الحدیث مولانا عبد الغفار آوان حافظہ اللہ وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود اتنے لمبے چوڑے سفر کر کے آتے ہیں، آپ اسی طرح محنت سے، محبت سے، جستجو سے، ذوق سے ان کی باتوں کو سنیے گا۔ انشاءاللہ ان کی باتوں سے پھول گریں گے، توحید کے موتی گریں گے، خوشبودار پھول گریں گے۔ کیوں؟ رب کے قرآن کی ایک ایک آیت میں خوشبو ہے، ایک ایک آیت معطر ہے، یہ موتی ہیں، جواہر ہیں، لال ہیں، ان کو اپنی جھولیوں میں بھر کے جائیے گا۔ اور پھر اگر اللہ موقع دے، تنہائی دے، تو پھر اس تنہائی میں سوچئے گا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو ہماری انا پہ آ کر رک جاتی ہے اور ہم اپنی انا کو آگے لے آتے ہیں اور ان باتوں کو ہم رد کر دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی سنت کی واضح آسان فہم، کوئی مشکل بات آپ کو نہیں بتائی، آسان آپ کے ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے اردو میں بات کی ہے، یہ علاقہ زیادہ طور پہ پنجابی میں بات سنتا ہے، لیکن امید ہے کہ میری بات آسان فہم ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں اللہ سے دعا بھی کروں گا، اللہ بیان کرنا نہیں آتا، طریقہ نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے قرآن کو، تیرے نبی کی محبت کو دل میں لے کر یہاں آئے ہیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں، اللہ دل تیرے اختیار میں ہے، یہ دل دماغ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرا اللہ آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں نقش کرنے پر قادر ہے۔ اور میں دعا کروں گا اللہ میری یہ بات اگرچہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا، میرے بھائیوں کے دلوں میں اتار دے، نقش کر دے، تاکہ یہ اس پہ غور کرے۔ اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے نور عطا کر، ہدایت کی طرف اللہ گامزن کر، شرک، بدعت، خرافات اس طرح کے اندھیروں سے اللہ نکال دے۔ اللہ ہم سب کو موت دینا تو اپنی توحید پر دینا، اللہ ہم سب کو موت دینا کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلم ہوں، مومن ہوں، اللہ دنیا سے جا رہے ہوں، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اور ہم اس لا الہ الا اللہ کے پاسدار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.